سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ زمین عقل مندوں سے تو بھر گئی لیکن درد مندوں سے خالی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ دوسروں کے ساتھ زیادہ تر وہ لوگ نیک سلوک کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت سے گزرے ہوں۔ اچھے لوگوں کی نشانی خوش کلامی ہے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ برتے جائیں۔ اچھے انسان کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو لیکن خون سے خون صاف نہیں کر سکتے۔ خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو زندگیوں کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے۔ وہ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت اور جینے کے قابل ہے۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ خوش اخلاق لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا کمال نہیں بلکہ بد اخلاق لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا کمال ہے۔ دنیا کی ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ رب کو عبادت سے اور مخلوق کو اپنے اخلاق سے راضی کرو، دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رہو گے۔ میں جیسے جیسے لوگوں سے ملتی گئی، میرا ایمان بھی مضبوط ہوتا گیا کہ اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ہی ملتا ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے اور ایک دن پرکشش جسم بھی ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق سے پورا کیا جا سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ جو عبادت اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے، اس عبادت سے سوائے مشقت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بد اخلاق وہ ہے جس کا غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو نہ رہے۔ دوسروں کے ساتھ زیادہ تر وہ لوگ نیک سلوک کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت سے گزرے ہوں۔ جو سوال پوچھتا ہے وہ صرف 5 منٹ کے لیے بے وقوف لگتا ہے، اور جو پوچھتا ہی نہیں ہمیشہ بے وقوف رہتا ہے۔ گڑھے میں گرنا بھی تمہیں عقل مند بناتا ہے۔ لوگوں سے اس طرح پیش آؤ جیسے تم مہمانوں سے پیش آتے ہو۔ ہم ہر قسم کے حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، لیکن ہم صرف انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ سائل بڑے راز کی بات ہے، وہ بظاہر کچھ مانگنے کے لیے آتا ہے لیکن دراصل وہ کچھ دینے کے لیے آتا ہے۔ نیکی دراصل انسانوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا نام ہے، جبکہ خالی نیکی تو کوئی نیکی نہیں ہوتی۔ ہم زندگی کے طویل سفر کی پریشانیاں اٹھاتے رہتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سب کا حاصل انجام گھر سے قبرستان تک کا سفر ہے۔ ترقی یافتہ ممالک وہ ہیں جو خوف پیدا کرتے ہیں، ترقی پذیر ممالک وہ ہیں جو خوفزدہ رہنے پر مجبور ہیں، اور پسماندہ ممالک وہ ہیں جنہیں خطرے کے احساس سے بھی اشنائی نہیں۔ بدی کی تلاش ہو تو اپنے اندر جھانکو، اور نیکی کی تمنا ہو تو دوسروں میں تلاش کرو۔ آج کا انسان سکون کی تلاش میں آسمانوں کے دروازے کھولنے چلا گیا ہے، لیکن اسے دل کا دروازہ ابھی تک کھلا نہیں۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی تو ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے اخلاق اور دیانتداری پر اس وقت تک اعتماد نہ کرو جب تک تم اس کو غصے اور طمع کی حالت میں نہ دیکھ لو۔ ڈگری تو محض تعلیمی اخراجات کی رسید ہوتی ہے، علم تو انسان کی گفتگو اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ جس کا اخلاق اچھا ہے وہ اپنا کام خوش اسلوبی اور آسانی سے کر سکتا ہے اور دوسروں سے کروا سکتا ہے۔ نکاح عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دو چیزوں کا آپس میں اس طرح ملنا کہ یک جان ہو جانا۔ لغت میں اس کی مثال ہے جیسے نیند آنکھوں میں جذب ہو کر آنکھ بن جاتی ہے اور بارش کا پانی مٹی میں جذب ہو کر مٹی بن جاتا ہے۔ دو زندگیوں کا آپس میں اس طرح جڑنا کہ ایک ہو جائے، نکاح ہے۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اے عرش والے رحم کر، فرش والے بڑی مشکلات میں ہیں۔ کروڑوں درود و سلام اس ذات پر جو وجہ کائنات ہے۔